الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ دین اسلام کامل اور مکمل ہے۔ کعبہ جو کہ اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے، اس کے آداب بھی شریعت نے بتا دیے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف نہ منہ کیا جائے نہ پشت کی جائے۔ یہ کعبہ کے آداب ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بتا رہے ہیں۔ پاک و ہند میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عام حالات میں جب انسان لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاؤں کعبہ کی طرف ہو جائیں تو یہ کعبہ کی بے ادبی ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ اگر کسی آدمی کا دل نہیں مانتا اور وہ اپنے پاؤں کعبہ کی طرف نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور کر لے اسے بے ادب کہنا، گستاخ کہنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ آداب جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک، ایک گھر سے دوسرے گھر تک، ایک محلے سے دوسرے محلے تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک مختلف ہوتے ہیں۔ ایک چیز کو آپ آداب میں سے سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا اسے آداب میں سے نہ سمجھتا ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے جس پہ آج بھی مساجد کے ائمہ کرام عمل کرتے ہیں کہ وہ نماز کے فوراً بعد اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کرتے ہیں اور ان کی پشت کعبہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی جناب بلال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی تھی۔ اب انہوں نے اپنے پاؤں کعبہ کی چھت پہ رکھے تھے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں اسراء و معراج کا واقعہ ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ اللہ کا وہ گھر جو آسمانوں پہ ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر، پشت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا، اسے پاک و ہند میں معیوب، بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا ہے، لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے یہ آداب اپنے تک محدود رکھنے چاہیے، انہیں دوسروں پہ چسپاں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، ایک گھر میں بچے والد کے ساتھ ایک چارپائی پہ بیٹھنا بے ادبی سمجھتے ہیں، اور ساتھ والے گھر میں بچے والد کے ساتھ کشتی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے معمول کی بات سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آداب ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے کسی مسجد میں اور کعبہ کی طرف منہ کر کے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کے پاؤں تھک جاتے ہیں تو اپنی ٹانگ لمبی کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔